جب انہیں راستے میں وہ بات بھی پتہ لگی، مسلم بن عقیل کا آخری پیغام کہ دے ہیو بیٹریڈ، تو آپ نہ آئیے، لیکن وہ کافی آگے آ چکے تھے. اینڈ ایون دو ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے اب تو مسلم کا ویو آ گیا نا، تو لیٹس ٹرن بیک. یہ آتا ہے روایات میں کہ ہی ہیڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ٹرن بیک. لیکن مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اب تو ہمیں ریونج بھی لینا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے باپ کو مار دیا، یہ امیدز نے. دوسرا انہی کے اہل بیت میں سے کوئی تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا، انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیں یو آر ناٹ لائک مسلم، دے ول ناٹ بیٹرے یو. انہوں نے تھوڑا انکریج کیا کہ آپ جائیں تو صحیح نا، آپ آگے جا کر تو دیکھیں. مسلم سے شاید وہ ڈر کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے شاید انہوں نے دھوکہ دے دیا، لیکن آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے. تو دین ہی وینٹ، یعنی اس ٹائم پہ بھی ہی کیلکولیٹ. اچھا علی بھائی، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر، میرا جو مین پوائنٹ ہے جو میں بار بار ایگری کر رہا ہوں، خلافت اسٹیبلش نہیں ہوئی ابھی 100%. یعنی اٹ واز ناٹ اے خروج. دیکھیں خروج تب ہوتا ہے جب آپ نے کسی کو الیجنس دے دی. بالکل ٹھیک. الیجنس دینے کے بعد آپ نے کہا کہ میں ڈیفائی کرتا ہوں. سیدنا حسین نے دی نہیں. جیت صحابہ ایگریڈ. ایگزیکٹلی. اچھا جنہوں نے دے دی اس کے بعد انہوں نے اگر خلافت کی یعنی ڈیفائی کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں خروج کیا، ایک ریبیلین تھی، اور آپ ایک کسی کہتے ہیں پولیٹیکل ڈیفائنس تھا آپ کا، سول ڈس اوبیڈینس سے ہم کہہ سکتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہی نہیں. جب آپ نے کیا ہی نہیں، یو کین ناٹ ایکچولی کلیم کہ وہ خروج تھا. سیدنا حسین، اچھا اسی لیے، اچھا آپ نے یہ بات کی، لیکن جیسے رپورٹ پریکٹیکلی بتاتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ڈی ٹور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کوفہ کا رستہ جو ہے، وائی ڈڈ ہی ایکچولی لیو the pathway to کوفہ؟ سوال یہ، اور آپ کو پتا ہے کہ کربلا جو ہے، کربلا اور نینوا کا علاقہ تھا، وہاں پہ پہنچے اور اس سے آگے تھوڑا سا کربلا تھا. نینوا کے علاقہ میں آپ رکے. جب آپ کو یعنی آپ نے ڈی ٹور کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ڈی ٹور اس لیے کیا، کوفہ جو ہے علی بھائی اور نینوا کا جو علاقہ ہے وہ کوفہ سے آگے ہے، وہ دمشق کی طرف ہے. اگر آپ میپ دیکھیں تو اٹس ہیڈ آف کوفہ، یعنی وہ کوفہ سے آگے نکل چکے ہیں. Why is he going towards the کوفہ؟ یعنی وہ آگے کدھر جا رہے ہیں؟ Most probably he is going to Damascus. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں پہ روکا گیا تو سیدنا حسین کو اندازہ ہو گیا تھا تو معاملات خراب ہو گئے. مکہ سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے ادھر سے جاتے کوفہ جاتے ہوئے آپ نے ڈیٹور کر لیا جب آپ کو پتا چلا کہ یہ معاملات خراب ہو گئے. کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو لے کے نکلے. بھائی آپ لڑنے نکلتے ہیں، آپ اپنی آرمی کے ساتھ لے کے نکلتے ہیں. عبداللہ بن زبیر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ چلتے ہیں. ایسی بات نہیں کہ آپ بالکل اکیلے ہیں. اس میں وہ اپنے نیفیوز کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، یعنی میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو، مطلب اسلام جو سوسائڈل مشن کا آپ کو اجازت نہیں دیتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ معاف کرے بیوقوف نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار ہیں. بالکل. سیدنا حسین اپنی فیملی کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ فیملی کا ایک انفلوئنس ہے، اور آپ پولیٹیکل فیملی جس کا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ آپ کو قبول کریں. پھر اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کریں کہ میں نے کب کرنا ہے، میں حکومت کیسے اسٹیبلش کروں. دیٹ واز ایکچولی دی ریزن. اچھا سیدنا حسین کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہاں پرابلم ختم ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری اپنی فیملی کی بھی ہے. دیکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ نے فوراً کیا کیا، ڈیٹور کیا. اور جب عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو روکا اس طرف سے وہاں پہ اس موقع پر، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کنڈیشنز دی ان کو. یہ امام طبری رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی، ابن کثیر نے بھی ذکر کی، اور اسی طریقے سے شیعہ کتب کے اندر بھی یہ 3 آپشنز موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ سیدنا حسین نے کیا آپشن دی؟ انہوں نے کہا 3 کام کرو. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے کے جاؤ. اور روایت میں یہاں تک ہے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا اور ہم یعنی میں ڈائریکٹ بات کروں گا اس سے اینڈ وی ول نیگوشیٹ. اور سیدنا حسین کو پتا تھا کہ میں اگر یزید کے پاس جاؤں گا تو یزید ریگارڈ کرے گا، ہی ول ریگارڈ. یزید میں اس طرح کی ڈیفائنس نہیں تھی جو ان کے نیچے. اور امیر معاویہ کی انسٹرکشن تھی اپنی اولاد کو کہ ڈو ناٹ اپسیٹ دی اہل بیت. اور آپ کو پتا ہے کہ سیدنا حسن وغیرہ کو بہت زیادہ وہ ان کا وظیفہ وغیرہ، گفٹس وغیرہ ان کے جو وہ دیتے تھے، اسٹائپنڈ بہت ہائی ہوتے تھے. اور یہ سیدنا ابوبکر کے دور سے، سیدنا ابوبکر نے بھی اہل البیت کو سب سے زیادہ اسٹائپنڈ دیے تھے، اپنے سے بھی بڑھ کر. خلیفہ سے زیادہ اسٹائپنڈ ملتے تھے اہل البیت کو. یہ شروع سے چلتا آ رہا تھا کہ ہم نے ان کو بہت آنر کرنا ہے، ریگارڈ کرنا ہے. ہاں پولیٹیکلی وہ اگری نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ کو پولیٹیکل رکھنا چاہتے ہیں بیکاز آف مینی ریزن، اینڈ وی ڈس ایگری ود دیم. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ دوسری آپشن کیا تھی؟ پہلی بات یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، جو آپ کا ٹور تھا، ڈیٹور تھا، وہ جا رہا تھا یزید کی طرف. دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ ایسا کرو، مجھے نہیں جانے دیتے، مجھے ایسا کرو کہ بارڈرز پہ بھیج دو، میری فیملی کو بھیجو، واقعی مکہ میں یا مدینہ بھیج دو یا مکہ میں بھیجو، میری فیملی سیف ہو، میں جا کے جہاد کروں گا بارڈرز پہ، اور میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور شہادت مجھے مل جائے گی. اور تیسری آپشن انہوں نے کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ایسا کرو کہ مجھے جو ہے نا وہ مکہ واپس جانے دو. یعنی مجھے مکہ جانے دو یا یزید کے پاس جانے دو یا بارڈرز پہ جانے دو.
ٹھیک ہے نا, یہ 3 آپشنس تھی, یا مجھے چھوڑ دو واپس چلا جاتا ہوں میں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو اس موقع پر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے جو مشیر تھے ان کی ایروگنس, نخوت, ان کی تکبر کہ جی ہم ڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بائی پاس کر کے یزید کے پاس, یعنی یزید کے پاس جائیں گے, مطلب میں تو کچھ بھی نہیں درمیان میں. یعنی اس کی یہ اس نے کہا تھا میرے ہاتھ چومو, مجھ سے تم نیچے ہو. اللہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ گرے پڑے آدمی نہیں تھے. سیدنا حسین نے کہا بھائی میں نواسہ رسول, تم کون ہو کہ تم جیسے لوگوں کو میں اہمیت دوں. مطلب یزید کی بات تو چلو وہ خلیفہ بن گیا ہے, وہ بھی خلیفہ بن گیا تو اب اللہ نے بھی ایک قسم کی اس کو ایک اتھارٹی دے دی, اللہ کی طرف سے اس کو مل گئی. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ اس کا اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اصل میں اس کی انٹینشن ہی نہیں تھی, اس کو آس پاس لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ یار اس بندے کو, کیونکہ ہی از گوئنگ ٹو بی. اچھا انفیکٹ میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں میرا بھائی, تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ عمر جو تھا, جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا, وہ اس وقت وہاں اس کے سامنے 3 کنڈیشن رکھی تھی نا. اس نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو لیٹر لکھا تھا یا بتایا تھا جا کر. اس کے ایک ساتھی نے یہ کومنٹ کیا تھا, کیونکہ یہ جو آرمی تھی نا عمر کی, یہ 4000 فوجی, یہ ایکچولی ایک ترک قبیلہ تھا, اس کی طرف جہاد کرنے جا رہے تھے, لیکن دے گاٹ ڈائیورٹڈ. ان کو پیغام یہ ملا کہ نہیں ابھی کوفہ پہنچو, وہاں پہ حالات زیادہ خراب. تو ان کے ایک ساتھی نے کومنٹ کیا تھا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ 3 کنڈیشن اتنی جسٹ ہے کہ اگر یہ تمہیں تمہارے دشمن بھی دیتے نا, ترکس بھی دیتے, تم نے مان لینی تھی. تو یہ ان کا تھا کومنٹ. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس یہ 3 کنڈیشنز گئیں تو ہی واز 28 ایئر اولڈ, ویری ریش ینگ مین. اس کی ایروگنس اینڈ ویری اوور ایمبیشیس اس وقت پولیٹکس کے لیے, پاور کے لیے. تو اس نے یہ 3 کنڈیشنز کو رد کیا اور کہا کہ نہیں, ایک ہی کنڈیشن ہے کہ بس میرے پاس اور میرے ہاتھ پہ جانا. اصل میں نا یہ عبید اللہ بن زیاد علی بھائی, یہ بندہ جیسے آپ بتا رہے ہیں بڑا نا سخت مزاج آدمی تھا. جی جی جی, بہت بہت وشیس آدمی تھا. اور اس کی وشیسنس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یزید کو اصل پہ کوفنس, دیکھیں جب کوفنس خط لکھ رہے ہیں وہاں پہ سیدنا حسین کو, تو یزید کو نہیں پتا تھا, یزید کو بھی پتا چل گیا. بالکل بالکل. یہ بیسیکلی بصرہ کا تھا گورنر. اچھا. تو یہ بصرہ کا گورنر تھا. تو یزید نے کہا کہ یار کوفہ تمہارے پاس ہے, ایسا کرو کوفہ کو بھی ذرا چارٹ سنبھالو. صحیح. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو عبید اللہ بن زیاد ہے نا, یہی کوفنز کو سیدھا کر سکتا ہے. کیونکہ کوفنز ہیڈ آلویز کائنڈ آف defied the created problem even, یعنی وہ انہوں نے تو سیدنا علی کو بھی نہیں چھوڑا نا. وہ جو بھی لیڈر آتا تھا, اب دیکھیں نا وہ انتہائی لالچی, انتہائی حریص کے, اللہ معاف کرے ہم کسی کو جنرلائز نہیں کرتے, بٹ دے ہیو پلیڈ دا رول آف دس. سیدھی سی بات ہے, ناٹ ایوری ون از بیڈ, بٹ obviously majority of them they were like that unfortunately because of many reasons. تو انہوں نے کیا کیا تھا, عبید اللہ بن زیاد کو اس نے ان پر گورنر بنایا اسی لیے تھا تاکہ وہ ذرا ان کو سیدھا کرے. اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو تھریٹ کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا, میں مار دوں گا تم سب کو. اور وہ ڈر گئے تھے, اور وہ اتنا ڈرے تھے کیونکہ ان کا ایمان کمزور ویسے ہی تھا. اور وہ دھوکے, ایسا بندہ آپ کو پتہ ہے جس کا کوئی اپنے پرنسپلس نہیں ہوتے, the one who does not stand for anything he falls for everything. سیدھی سی بات ہے. تو دے وڈ ایکچولی جو پیسہ جو بھی, جیسے سیدنا حسن نے بھی کہا تھا کہ تم تو پیسوں کے بدلے مجھے بیچنے لگے ہو, سیدھی سی بات ہے, مال غنیمت کی بیسس کے اوپر. تو انہوں نے یہ تھا, تو عبید اللہ بن زیاد اسی لیے بڑے آرام سے اس نے, دیکھیں ود ان 2 nights اس نے انفلوئنس کر دیا تھا, وہ سارے ختم ہو گئے, یعنی ہزاروں کے قریب جو جتھے تھے سارے چھوڑ کے. اٹ واز سو ایزی فار ہم, صرف ایک ڈنڈے کی ضرورت تھی اور اس نے وہ ڈنڈا چلایا. تو عبید اللہ بن زیاد سخت انتہائی جسے کہتے ہیں ویشیس قسم کا آدمی تھا, اور کوفہ کے اوپر اس کو اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ, اور اس نے کہا تھا کہ میری جو ہے تلوار بس چلے گی. حجاج بن یوسف کا ایک سمجھ رہے ہیں ایک سینئر تھا وہ, ان دیٹ سینس نا. تو اس طرح کے معاملے کو ڈیل کیا گیا, اور ڈیفینیٹلی یہ بہت ٹریجک ایونٹ تھا. اینڈ وی ہائیلی ان لوگوں, عبید اللہ بن زیاد اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمارا, یعنی ہمیں کوئی ان کے بارے میں نہ ڈیفینڈ کرنے کی ان کو ضرورت ہے, نہ ان کی اچھائیاں بیان کرنے کی ضرورت ہے. اور ہاں ہم ان کو اللہ عالم کافر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, I'm not a scholar to say them whether they were disbelievers or not, but جو اعمال تھے وہ تو انتہائی منافقوں والے اور زندیق والے اعمال تھے, سیدھی سی بات میں یہ کہوں گا. And they had somehow gained the political influence and somehow they actually and they got it in their lives. لائف میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنایا, اللہ نے سزا دی ان کو, ظاہر ہے definitely, and we do believe کہ they were actually blameworthy in that sense. Right. So just to conclude, اب بڑا ایک دردناک واقعہ سانحہ, اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی فیملی بھی ساتھ تھی, آلدو بچوں کو اور عورتوں کو نہیں ہارم کیا گیا. کچھ ایگزیجریٹڈ واقعات آتے ہیں, لیکن دین اگین وہ واقعات کس سورس سے آ رہے ہیں ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کر لیا, اوتھینٹک سورسز نہیں ہیں. کیونکہ حضرت زین العابدین جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ, حضرت امام حسین کے جو بیٹے تھے وہ زندہ بچ گئے,
اور وہ اس لیے زندہ بچ گئے, انہیں سخت بخار تھا تو وہ عورتوں کے پاس تھے خیمے میں. تو اس کا مطلب تو یہی ہے مغیرہ بھائی کہ عورتوں کو اور بچوں کو ہارم نہیں کیا گیا. اور یہ بھی بات واضح ہے کہ یہ سیج جو ہے یہ 3 سے 4 دن کا تھا, یہ 40 دن کا نہیں تھا جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ 40 دن کا تھا, تو وہ تو پاسبل بھی نہیں ہے اتنا 40 دن کا وہاں پہ قیام, تو یہ 3 سے 4 دن کا تھا. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ بہت بڑا سانحہ تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ, ہی اسٹوڈ بائی ہز پرنسپلس, بائی ہز مورلز. اور وہ جملہ بھی مجھے نہیں بھولتا مغیرہ بھائی, جب عبداللہ بن عمر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جید صحابہ ڈڈ اسٹاپ ہم, بٹ اسٹاپڈ ہم فرام وٹ, اسٹاپڈ ہم فرام گوئنگ ٹو کوفیز, کہ کوفیوں کے پاس کوفیوں کی بات کو ٹرسٹ نہ کرنا. اس بات اسٹاپ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وردی نہیں ہیں. ہاں یہ نہیں, یس, اس بات پہ کہ کوفیوں کے پاس نہ جانا. دے ول بیٹرے یو, دے بیٹریڈ یور فادر, دے بیٹریڈ یور بردر, دے ول بیٹرے یو. مسلم بن عقیل کو بھی بیٹرے کیا. بہرحال ہی ہیڈ ہز ویو. اور وہ جملہ درج ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے تو یہاں تک حدیث سنا دی کہ دس از ناٹ فار یو, پاور از ناٹ فار یور فیملی. وہ جو انہوں نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے 2 آپشنز رکھی کہ یا آپ کے قدموں میں ٹریجرز ہیں اس دنیا کے, یعنی کنگ شپ ہے, یا پھر اسی طرح کی سادہ زندگی. تو ہی چوز دا سیکنڈ ون. تو عبداللہ بن عمر کا یہ اپنا ویو تھا, اپنا پرسنل ویو تھا. ہی سیڈ کہ دس از ناٹ فار یور فیملی, تو نہ جاؤ, یہاں تک کہہ دیا. تو پھر وہ جو جملہ تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ اٹ از بیٹر کہ میں کہیں اور جا کے شہید ہوں بجائے کہ مکہ میں میری وجہ سے جو ہے وہ خون بہایا جائے. یہ بھی ان کا جملہ درج ہے, وچ شوز سبحان اللہ کہ کیا وہ ان کے اندر غیرت تھی, سینکٹیٹی وہ کرنا چاہتے تھے اپ ہولڈ, مکہ کی بھی, دین اسلام کی. اوور آل جو مورل کریج انہوں نے دکھایا کہ ہی ڈڈ ناٹ کمپرومائز آن ہز ویلیوز, اینڈ رائٹلی سو. مطلب جس طرح سے ابن زیاد انہیں جھکانا چاہ رہا تھا, تو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے لٹرلی انہوں نے ایک مثال قائم کر دی مورل کریج کی. یعنی مورل کریج, دیر آر 4 ٹائپس آف کریج ان سائیکالوجی. مورل کریج از بیسیکلی کہ وین یو اسٹینڈ فار دا ٹروتھ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز, ڈسپائٹ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے ریپرکشنز بہت جو ہے وہ سویئر ہو سکتے ہیں. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, بہت سے جی آپ ایڈ کر دیں. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دھوکے سے بلایا گیا وہاں پہ, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چاہت تھی جو بالکل جائز چاہت تھی. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے امت آپ کی خلافت اگر ہوتی اسٹیبلش تو اس سے امت کو بہت فائدہ ہوتا, اسلام کو بہت فائدہ ہوتا. اینڈ دیٹس واٹ ہی واز وشنگ فار اینڈ لوکنگ فار. اور اس ٹائم جو ہے ہی واز ون آف دی وردی انڈیویجولس جن کو آپ ایک قسم کی خلافت کا چارج دے سکتے تھے, ان پہ ریلائی کر سکتے تھے. لیکن ان کو اس جذبے کو ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا, اس کی بیسس پہ ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا, اور ان کو شہادت اللہ تعالیٰ نے دی. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی بار, لیکن ان کو دھوکے کے ذریعے ان کو شہید کروایا گیا. علی بھائی اس میں ایک امپورٹنٹ انڈیویجول کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, محمد بن حنفیہ, ٹھیک ہے نا, رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ. محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جو ہیں سیدنا علی کے بیٹے ہیں, اور اسی طریقے سے سیدنا حسین کے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ظاہر ہے کسی اور مدر سے ہیں, باپ شریک بھائی ہیں. تو سیدنا محمد بن حنفیہ نبی, حالانکہ یہ سیدنا محمد بن حنفیہ ابو ہیں جنہوں نے باقاعدہ سیدنا علی کے ساتھ مل کے لڑائی بھی کی مخالفین کے, ان کے, ہی واز پارٹ آف دیئر جنگ صفین میں. لیکن سیدنا محمد بن حنفیہ جو تھے ہی اسٹوڈ, یعنی انہوں نے کہا, ان کو روکا اس ٹائم. سیدنا یاد رکھیے گا, یہ بات واضح کرنے کی بات ہے کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ایک اجتہاد تھا, یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, ان کی ایک چاہت تھی ایک نیکی کے کام کرنے کی. اس موقع پر کیا وہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں, اس میں اختلاف تھا. عبداللہ بن عباس نے بھی روکنے کی کوشش کی. عبداللہ بن عباس کی نیت پہ تو باقاعدہ باہر آئے, انہوں نے کہا یہاں تک کہ انہوں نے یہاں تک الفاظ ذکر کیے اور رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میں آپ کے سامنے لیٹ جاؤں گا, آپ کے اونٹ کے سامنے, اور آپ اس وقت رک جائیں گے, تو میں ابھی لیٹنے کے لیے تیار ہوں, ایون دو آپ کا اونٹ مجھے کچل بھی دے. لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ رک جائیں گے, میرے کچلے جانے کی وجہ سے اگر آپ رک جائیں گے, تو میں اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ کو کسی طریقے سے میں روک لوں. مجھے پتا ہے کہ آپ پھر بھی نہیں رکیں گے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, آپ ان سے کیسے بدنگی تھی, وہ بھی اہل بیت میں سے نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو اہل بیت ہیں, بنو عبد المطلب سارے اہل بیت میں آتے ہیں ہماری. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں, پھر سیدنا محمد بن حنفیہ جو ڈائریکٹ خون ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں جانے دیا, انہوں نے نہیں جانے دیا. سیدنا محمد بن حنفیہ جو تھے وہ رحمہ اللہ, انہوں نے باقاعدہ سٹینڈ لیا. انہوں نے کس وجہ سے, اللہ معاف کرے, کیا ایمان کی کمی تھی؟ یہ جانے دینے والے لوگ تھے. عبداللہ بن عمر آپ کے خیال میں جو ہے وہ حق کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ وہ ان کو, لیکن اندازہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف آئیڈیل سچویشن تھی کہ سیدنا حسین ایک
بن جاتے خلیفہ, یہ آئیڈیل تھا. لیکن اس کے اگینسٹ دیکھیں ہمیشہ آپ کو نا اجتہاد کے اندر پروز اینڈ کونس کو کمپیریزن کرنا ہوتا ہے. سیدنا حسین کا خلیفہ بن جانا بہت آئیڈیل تھا, لیکن اس کی جو کاسٹ تھی نا, جس پہ خون بہنا تھا بہت زیادہ, اور جنگ ہونی تھی, جس طرح کے مسلمان پچھلے کئی سالوں سے جنگ برداشت کر رہے تھے, اللہ معاف کرے, اور بڑی مشکل سے اللہ کر کے سیدنا حسین, جس کے لیے سیدنا حسن نے قربانی دی. دیکھیں دو لوگوں نے, سیدنا عثمان نے قربانی دی تھی, کس لیے؟ جنگ نہ ہو, اپنی جان کی قربانی دی. ٹھیک ہے, سیدنا اس کا لاج کس نے رکھا؟ سیدنا علی نے. سیدنا علی بار بار کہتے تھے, انہوں نے کہتے تھے کہ بھائی تم مجھے کہتے ہو میں ان سے لڑوں, میں ان سے لڑوں گا, دوبارہ خانہ جنگی سول وار شروع ہو جائے گی. سیدنا عثمان نے جان کیوں دی ہے؟ اتنی بڑی جان دے دی اپنی کہ کسی طریقے سے جنگ رکے, تو کچھ دیر ذرا پولیٹیکلی مجھے اسٹرانگ ہونے دو, پھر ہم ان کو اس طرح کریں گے کہ جس سے باقاعدہ سول لڑائی نہیں ہوگی, سول وار نہیں ہوگی نا. تو اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار, یعنی جو میں سمجھا ہوں کہ سیدنا علی کا بڑی حکمت والی بات تھی کہ سیدنا حسین کا خون رائے گا جا رہا ہے, سیدنا عثمان کا خون, وہاں پہ انہوں نے قربانی دی. اس کے بعد سیدنا حسن نے قربانی دی, سیدنا حسن نے قربانی, سیدنا عثمان کی قربانی, سیدنا حسن کی قربانی ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ امت میں لڑائی نہ ہو. اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر وغیرہ جیسے لوگوں نے یزید جیسے بندے کی خلافت کو قبول کس لیے کیا؟ لڑائی نہ ہو. بار بار دیکھیں نا امت کیا جا رہے ہیں, اور اسی طرح کہتے ہیں لڑائی نہ ہو. کسی طریقے سے مسلمان, یعنی آئیڈیل چیز پہ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, لیکن ہارم زیادہ, یعنی شریعت کا بھی اصول ہے علی بھائی, جہاں پہ ہارم زیادہ ہو اور جہاں پہ بینیفٹ بھی ہو, تو ہمیشہ ہارم کو اوائڈ کرنا یہ ہمیشہ پریسیڈ کرتا ہے کسی بینیفٹ کی ایکوزیشن کے اندر. یہ ہمارا شریعت کا اصول ہے ہمیشہ, یعنی ایک طرف ہارم ہو رہا ہے, ایک طرف بینیفٹ ہے, تو آپ کو ہارم کو اوائڈ کرو یا پھر بینیفٹ حاصل کرو, اس میں کس چیز کو پریفرنس ہوتی ہے؟ ہمیشہ شریعت کا اصول ہے, اسٹیبلش پرنسپل ہے. تو یہ جتنے بھی صحابہ تھے ان کے ایمان کا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو جانے دینے کے لیے تیار تھے. ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ امت کے لیول پر جو ہے وہ ہارم سے کس طریقے سے بچا جائے. اور ایک اور بھی پوائنٹ ہے مغیرہ بھائی کہ دے لوڈ حسین رضی اللہ عنہ سو مچ کہ دے نیو کہ اگر کوفیوں نے ان کو دھوکہ دے دیا, جو کہ دے ور کنفرم اینڈ شیور آف اٹ کہ ایسا ہی ہوگا, اسی لیے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں, پلیز مت جائیے, کیونکہ ہی نیو کہ یہ لوگ جو ہے دھوکہ دیں گے اور وہاں پہ پھر بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, اور اس حادثے کے نتیجے میں حضرت امام حسین کی جان بھی جا سکتی ہے. اور دے لوڈ ہم سو مچ, یہ ان کی محبت تھی. بٹ اینی ہاؤ آپ نے کہا ان کا اجتہاد تھا, اینڈ ہی ہیڈ ہز ریزنز. حضرت امام حسین had his reasons. بالکل, اور And ہم he had calculated it. آئیڈیل, جی جی, there is a difference between achieving the ideal and avoiding the harm. تو جن لوگوں نے روکا they were trying to avoid the harm, اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ was trying to achieve the ideal. So ٹھیک ہے, یہ ہو جاتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, بیکاز ایٹ سچویشنز کئی دفعہ آپ کو آئیڈیل کو پریفر کرنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ آپ کہتے ہو کہ نہیں ہارم. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ assumed at that time کہ ہارم اتنا زیادہ نہیں, آئیڈیل کو اچیو کیا جا سکتا ہے. آن دا کنٹری باقی جو صحابہ تھے ان لوگوں نے اس بات کو کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اوائڈنگ دی ہارم از مور امپورٹنٹ, کیونکہ امت خانہ جنگی سے بچ جائے گی. اور اپیرنٹلی وہ خانہ جنگی, اللہ کا شکر ہے ویسے خانہ جنگی اس طرح نہیں ہوئی, لیکن بہرحال سیدنا حسین کی قربانی اور شہادت جو ہے ایک قسم کا بہت بڑا ثانیہ ہے. بے شک. سو جسٹ ٹو وائنڈ اپ, یوتھ کے لیے لیسنز, ہم سب کے لیے لیسن اس واقعے میں, سب سے پہلے تو اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے, اور جنت کے سردار ہیں یوتھ کے, شباب کے, حضرت حسن, حضرت حسین. اللہ تعالیٰ ہماری بھی ملاقات کروائے, ہم اس کے طلبگار ہیں, اور اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سچے معنوں میں. سو سب سے پہلے مورل کریج, نو ڈاؤٹ آئی تھنک یوتھ کو اس پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از مورل کریج. اور آج کے دور میں مورل کریج کی بڑی کمی ہے, کیونکہ مٹیریلسٹک دور ہے, لوگ پیسوں کے ہاتھ بک جاتے ہیں. اور دیکھیں, ڈو ناٹ ایکٹ لائک کوفیز. پہلی تو بات, اللہ ہمیں آسانی ہی دے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. بٹ سپوز کوئی سچویشن ایسی آ جائے آپ کی فیملی میں, آپ کی پرسنل لائف میں, جہاں ایک طرف حق ہے, دوسری طرف تھوڑی سی مشکل ہے, تو حق کو چوز کیجیے. دس از مورل کریج, اینڈ دس از دا سیرہ آف حسین رضی اللہ عنہ, دس از دا سنہ آف حسین رضی اللہ عنہ. دوسری بات ہے کہ جو اہل بیت کی سیرت ہے, پلیز اس کی طرف آئیے. بہت امپورٹنٹ, مطلب کس طرف ہم نکل گئے مولا میں. میں دیکھتا ہوں, کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, لیکن میں دیکھتا ہوں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, دکھ ہوتا ہے. یعنی ہم کدھر لے گئے اس واقعے کو, ہم نے کیا بنا دیا ہے اس واقعے کو, ہم نے اتنا کمرشلائز کر دیا ہے. مطلب واٹ آر وی ڈوئنگ اینڈ ویئر آر وی گوئنگ. اور رسپیکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا میڈیا آپ دیکھ لیجئے, مطلب کبھی اتنی جو ہے اتنی غیرت تو ہوتی تھی نا کہ اس واقعے کو ہی چلو لے کر جو ہے وہ سروں پہ دوپٹے آ جاتے تھے, یا تھوڑا سا میڈیا جو ہے وہ چیزیں کنٹرول کرتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں موویز لانچ ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور پھر اس واقعے کو لے کے بہت سی عجیب و غریب چیزیں. سو
بس خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیزیں اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ دیکھیے ریزیلینس اینڈ اسٹرینتھ. ریزیلینس کے بارے میں یوتھ میری ریکویسٹ ہے پڑھیں کہ واٹ از ریزیلینس, اس پہ ریسرچ کریں. ریزیلینس بیسیکلی ہے کہ انڈر پریشر آپ نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں اہل بیت کو بہت تکالیف دی گئی, حضرت علی کے اولاد کو, اور مینلی اس میں کوفیز ہیں, لیکن انڈر دیٹ پریشر کیا ان کی نیت تھی, وہ یونٹی چاہ رہے تھے, وہ اسٹل امت کی خیر چاہ رہے تھے. یعنی دے ور دا پیپل ہو ور لکنگ ایٹ دا گریٹر ویژن, دا گریٹر پرپز, رائٹ. تو یہ بھی آج ہماری یوتھ کو اس کی بڑی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے کیریکٹر میں ریزیلینس اور اسٹرینتھ لانے کی بہت ضرورت ہے. اس کے بعد صبر, یعنی واچنگ یور لوڈ ونس ڈائی رائٹ ان فرنٹ آف یور آئیز, لیکن اس کے باوجود گوئنگ آن ود لائف اینڈ ڈوئنگ صبر. یہ بھی ہمیں جو ہے اس سے لیسن ملتا ہے, کیونکہ حضرت زین العابدین جو زندہ بچے اس کے بعد ان سے اہل بیت کی جو ہے وہ اولاد آگے چلی. سو یہ بھی ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے لیونگ دا لیگیسی, جس میں حضرت حسین صلی اللہ عنہ کے سچائی, حق, سیکریفائس, پیشنس, کائنڈنس, آل دیز کیریکٹر ایٹریبیوٹس یہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو جسٹس, responsibility, moral courage, resilience and strength, these are some of the things چلیے which ایک we اور can learn. امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ہمیں اس لیسنس کو ملتے ہیں, میں بھی انشاءاللہ اس پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز اٹس امپورٹنٹ کہ آپ تھوڑے سے اے پولیٹیکل بھی ہو جائیں. خاص طور پہ جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس موقع پر آپ کو کوئی سائڈس نہ چوز کریں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. جو کہ عبداللہ بن عمر کا موقف تھا. ہی بیکیم ای پولیٹیکل when it came to the battles and the conflicts between the companions and the Muslims themselves. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لیگیسی ہے بعد میں, وہ اس فارم میں جو سیدنا زین العابدین اور آپ کے جو اہل البیت تھے ان سب نے یہی فالو کیا. یعنی آفٹر اس انسیڈنٹ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیا, اینڈ دے بگین ٹو فوکس اونلی آن دیئر پرسنل تزکیہ اینڈ تربیہ. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا پھر اللہ, یعنی جسے کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا. اللہ کی طرف تو پہلے بھی رجوع کرتے ہیں, یعنی دے فوکس دیئر لائف ان ٹرمز آف اپنے آپ کو, یعنی اس پولیٹکس سے تھوڑا سا دور کر لیا. تو یہ بھی کئی دفعہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب 3 آپشنز دی تھی نا, اس میں کہا تھا کہ یا تو مجھے جہاد کرنے دو, یا پھر 3 آپشنز میں سے 2 آپشنز جو تھیں وہ اے پولیٹیکل تھیں اور ایک پولیٹیکل تھی. یعنی یزید کے پاس جانا پولیٹیکل تھا کہ میں ادھر جا کے نیگوشیٹ کرتا ہوں, اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے مکہ جانے دو مجھے, یا پھر مجھے جہاد پہ. یہ دونوں ایسی کنڈیشنز تھی کہ مجھے اب پولیٹکس سے تھوڑا سا دور ہو کے میں صرف اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ اور کمٹ کرتا ہوں. اس طرح کر کے میں پھر اب اللہ کرتا ہوں, جو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی کئی دفعہ خاص طور پہ جب مسلمانوں کے آپس میں ڈفرینسز بہت زیادہ ہوں اور اختلافات ہوتے ہیں, تو اس موقع پر اختلاف سے دور رہنا, بچنا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے. اور اس آپشن کو اڈاپٹ کرنا خاص طور پہ. اور بہت سے صحابہ نے وہ جو احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب فتنہ ہوگا مسلمانوں میں تم اپنی تلوار کو چٹان پہ مار کے توڑ دینا, اور یہ وہ تبھی ہے جب مسلمان آپس میں لڑیں. اوبیسلی جب کفار کے خلاف جہاد ہو رہا ہو تو پھر تو اوبیسلی وہ بات نہیں ہے, وہ جو فتنہ نہیں ہے. تو اس موقع پر یہ پوزیشن بھی اپنانا کوئی غلط نہیں ہے, کئی دفعہ وہ بینیفیشل ہوتی ہے اور آپ اس سے فتنے سے بچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.